الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ ہود کی آخری آیات ہے. اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم اور ان کی امتوں کے واقعات و قصص ذکر فرمائے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس حوالے سے تسلی کا سامان پیش کیا ہے کہ جس طرح کے سخت حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، آپ سے پہلے دنیا میں آنے والے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑا. انہوں نے حالات کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کی دعوت کے سلسلے کو جاری رکھا. آپ بھی دعوت دین کے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں. لوگ آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں، آپ کو تو کلمہ حق بلند کرتے رہنا ہے اور سچائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا ہے. ہم آپ کو آپ کی محنت کا پھل دیں گے، آپ کی جد و جہد کا اجر دیں گے. آپ کو ہماری مخلوقات میں سے کسی سے اپنی اس محنت و جد و جہد پر اجر کا اور بدلے کا مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کا آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ میں جو دین کا کام تمہارے درمیان کر رہا ہوں اس کے عوض میں تمہارے سے کسی طرح کے اجرت کا طالب نہیں. آپ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیے. جو آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے ان کے لیے دنیا میں بھی عافیت کا فیصلہ ہوگا اور اخروی نجات اور سرخروئی بھی ان کا مقدر بنے گی. اور جو سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے وہ کسی اور کا نقصان نہیں کریں گے بلکہ اپنا ہی نقصان کریں گے. یہ سب تفصیلات بیان کرنے کے بعد اخیر میں نبی کریم علیہ السلام کو اور دنیا میں بسنے والے تمام اہل ایمان کو
بہت ہی جامع، بنیادی اور اہم ہدایت و نصیحت اللہ پاک کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سب حالات آپ کے سامنے آ گئے، انبیاء سابقین کے واقعات اور قصص بھی ہم نے بیان کر دی، شریعت اسلامیہ بھی آپ تک پہنچا دی گئی مکمل طریقے سے۔ اب آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا حکم آپ کو دیا گیا اور جن کاموں سے بچنے کی ہدایت آپ کو کی گئی، آپ خود بھی اس پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے، استقامت کا مظاہرہ کیجیے، اور جو لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے بنے ہیں، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے توبہ کی ہے، ان سے بھی آپ یہ کہہ دیجئے کہ بھائی استقامت اختیار کرو۔ یہ جو ہدایت دی جا رہی ہے استقامت کو اختیار کرنے کی، یہ بہت ہی جامع اور بنیادی اور اہم ہدایت و نصیحت ہے۔ استقامت کے معنی ہے سیدھے کھڑے ہونے کے۔ لوہے کے کسی سریے کو سیدھا کھڑا کرنا یا بانس کو سیدھا کھڑا کرنا، بھاری لکڑی کو سیدھا کھڑا کرنا، پتھر کو سیدھا کھڑا کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ زمین میں اگر لوہے کو گاڑ دیں تو وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا، بلی گاڑ دیں تو وہ سیدھی کھڑی ہو جائے گی، بھاری پتھر کو رکھ دیں تو وہ سیدھا کھڑا رہے گا۔ لیکن جو چیزیں حرکت میں رہتی ہیں ان کو سیدھا کھڑا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انسان حرکت میں رہنے والی مخلوق ہے، ایک جگہ بیٹھا رہے انسان تو اس کی زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی، اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحرک رہنا ہوگا، سرگرم رہنا ہوگا۔ بہت سی بنیادی ضروریات تو ایسی ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھانے ہی پڑیں گے، اپنی جگہ سے ہلنا ہی پڑے گا، ورنہ انسان مجبور ہو جائے گا، لاچار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایسی چیزوں کو جن کی فطرت میں حرکت کرنا داخل ہے، ان کے لیے سیدھا کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال پیغمبر علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والے تمام لوگوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ سیدھے کھڑے رہو، یعنی صراط مستقیم پر چلو۔ ہم نے جن باتوں کی ہدایت دی ہے ان کو ساری زندگی اپنی زندگی کے اندر تازہ رکھو، نمایاں رکھو، ظاہر رکھو، ان تقاضوں کے اوپر عمل کرتے رہو، اور جن جن چیزوں سے ہم نے بچنے کی ہدایت دی ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ اسی کا نام ہے استقامت۔ اور استقامت کا تعلق انسان کی زندگی کے کسی خاص شعبے کے ساتھ نہیں، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں کے ساتھ استقامت کا تعلق ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر استقامت ہو، عمل کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر استقامت ہو، اخلاق کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر استقامت ہو، معاملات کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر استقامت ہو، معاشرت اور رہن سہن کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر استقامت ہو۔ غرض ہے کہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں اور جتنی بھی ذمہ داریاں اور فرائض انسان کے کاموں پر شرعی اعتبار سے عائد ہوتی ہیں، ان سب کو حسن و خوبی سے ادا کرنے کے لیے استقامت درکار ہے۔ اگر استقامت سے گاڑی ذرا بھی ادھر ادھر ہوگی تو عقیدے کے اندر بھی فساد پیدا ہو جائے گا، اعمال کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اخلاق کے اندر بھی جھول پیدا ہونے لگیں گے، اور معاملات اور معاشرت کے اندر بھی فساد پیدا ہونے لگے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے اللہ کے رسول مذہب اسلام کے سلسلے میں کوئی ایسی جامع اور اہم ہدایت و نصیحت مجھے فرما دیجیے کہ پھر مجھے کسی اور سے آپ کے بعد اس سلسلے میں سوال کرنے کی اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملے میں ان کے سوال کا تسلی بخش جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے بن جاؤ۔ گویا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلامی تقاضوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں استقامت جس انسان کی زندگی کے اندر ہوگی تو پھر اس کو اس معاملے میں کسی اور سے سوال کرنے کی اور پوچھنے کی کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی میں استقامت کی صفت پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری کمزوری یہ ہے، ہمارا قصور یہ ہے، ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اعمال میں توازن برقرار نہیں رہتا۔ کبھی ہمارا رنگ کچھ ہوتا ہے اور کبھی ہمارا رنگ کچھ ہوتا ہے، کبھی ہمارے اوپر کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے اوپر کسی اور چیز کا غلبہ ہوتا ہے۔ کبھی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ تلاوت کلام اللہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں آنے کی فکر بھی کرتے ہیں، اور کبھی ہم پر شیطان ایسا حاوی اور غالب آ جاتا ہے کہ نہ نمازوں کی ہمیں فکر رہتی ہے، نہ تلاوت کا کوئی اہتمام ہوتا ہے، نہ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ دوسری چیزیں ذہن و دماغ پر اتنی حاوی ہو جاتی ہیں کہ دینی تقاضوں پر عمل کرنے کا اہتمام ہماری زندگی میں نہیں رہتا۔ خاص طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے میں تو انسان کو استقامت کی صفت کا جائزہ لینا چاہیے، اور رمضان گزرنے کے بعد بالخصوص اپنے گریبان میں بار بار چھانکنا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں بدلاؤ تو نہیں پیدا ہو رہا، کہیں ہماری زندگی سے وہ اعمال دور تو نہیں ہوتے چلے جا رہے جو ہم رمضان کے مبارک مہینے میں ادا کیا کرتے تھے، انجام دیا کرتے تھے۔ رمضان میں اگر نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے اور رمضان کے بعد پھر نمازوں میں غفلت برتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ استقامت سے ہمارا دامن خالی ہے۔ 5 وقتہ نمازیں صرف رمضان ہی میں فرض نہیں، رمضان کے بعد بھی ان نمازوں کی فرضیت اسی طرح ہے، ساری زندگی ان نمازوں کی فرضیت اسی طرح ہے جیسے رمضان میں۔ حضور پاک علیہ السلام سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ کریں اور اپنے ماننے والوں کو بھی استقامت کا عادی بنائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، فرمایا کہ کسی انسان کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا دل استقامت کی صفت سے متصف نہ ہو، کیونکہ سارا کھیل تو دل ہی کھیلتا ہے۔ دل اگر ایمانی تقاضوں پر مستقیم ہوگا اور جمع ہوا ہوگا تو انسان کی زندگی کا ہر پہلو شریعت و سنت کے مطابق انجام دیا جا رہا ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ انسان کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے والا نہ۔ استقامت اگر انسان کو اختیار کرنی ہے تو دل کو بھی سیدھے راستے کے اوپر گامزن رکھنا ہوگا، اچھے افکار و خیالات کا
عادی اپنے دل کو بنانا ہوگا اور زبان کو بھی خلاف شرع جملوں کی ادائیگی سے بچانے کی فکر کرنی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت والجلال نے اہل ایمان کو یہ دعا سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین، ہدایت سے نوازنے کے بعد اب ہمارے دلوں کے اندر کجی پیدا مت فرمائیے، یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر مضبوطی کے ساتھ جمع دیجیے۔ اپنی جانب سے آپ ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دیجیے، آپ تو بہت عطا کرنے والے اور بہت دینے والے۔ یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور دعا امت کو سکھلائی ہے جس کا اہتمام آپ خود بھی فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی۔ اے دلوں کو عدلنے بدلنے والے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے منہ پر جمع دیجیے، مستقیم فرما دیجیے۔ جب پیغمبر علیہ السلام اپنے دل کے سلسلے میں ثبات قدمی کی درخواست اللہ رب العزت والجلال سے فرما رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام تو معصوم تھے، گناہوں کا خیال بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں نہیں آتا تھا، اس کے باوجود آپ باری تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے دلوں کو عدلنے بدلنے والے، میرے دل کو راہ مستقیم پر جمائے رکھیے گا، ثابت قدم رکھیے گا۔ ہمیں تو ہر دم اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا دل تو بسا اوقات شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بنا رہتا ہے، اور جو ہمیں پٹی پڑھاتا ہے وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی بسا اوقات توفیق نہیں ہوتی، اور شیطان کی سلجھائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ حضرت عثمان بن حاضر ازدی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے گزارش کی کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو حضرت نے نصیحت فرمائی، علیک بتقوی اللہ والاستقامہ واتبع ولا تبتدع۔ نصیحت حضرت نے یہ فرمائی کہ اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل کے اندر رکھو، تقوی کی زندگی گزارو۔ نمبر 2، استقامت کا مظاہرہ کرو، اپنے اعمال میں توازن پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ کبھی نمازیں پڑھ لی اور کبھی نمازیں چھوڑ دی، کبھی قرآن کی تلاوت کر لی اور کبھی تلاوت قرآن سے غافل ہو گئے، کبھی اچھے دیندار اور مہذب بن کر زندگی گزاری اور کبھی بالکل لاوالی پن میں زندگی گزارنے لگے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، اعمال کے اندر توازن پیدا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل انجام دیا جائے، چاہے تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو۔ یہ عمل اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ۔ آپ روزانہ 2 رکعت نفل نماز ہی پڑھنے کا اگر پابندی سے اہتمام کریں گے تو یہ اللہ کو پسند ہے، بنسبت اس کے کہ ایک رات میں 50 رکعتیں پڑھ لی اور پھر اس کے بعد پورے سال پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ شب براتی میں پورے سال کی نفل نمازیں پڑھ لی، رمضان کی طاق راتوئی میں پورے سال کی نفل نمازیں پڑھنی اور پھر سال بھر نفل نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کوئی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو مداومت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ ان متبرک راتوں میں عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ عبادات کا اہتمام کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال کی بقیہ راتوں کو بالکل خالی چھوڑ دیا جائے اور ان میں عبادت سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے۔ نہیں،
بلکہ زندگی کا معمول ایسا بنایا جائے کہ کوئی دن اور کوئی رات انسان کی ایسی نہ گزرے جس میں تھوڑے وقت ہی کے لیے صحیح وہ اللہ کی جانب متوجہ نہ ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی فرمایا کہ تقوی کی صفت اختیار کرو، استقامت کی زندگی گزارنے والے بنو، شریعت کی اتباع کرو اور بدعات و خرافات کے اندر مبتلا مت ہو۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اس دنیا میں سب سے مشکل کام استقامت ہی ہے۔ پابندی نہیں ہو پاتی اور شیطان طرح طرح سے رگڑے دیتا ہے اور لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے استقامت بڑا مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے حضرات صوفیہ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ استقامت کا مقام کرامت سے بڑھ کر ہے۔ استقامت کا مقام کرامت سے بڑھ کر ہے۔ ایک شخص سے کسی کرامت کا اظہار ہو رہا ہو اور دوسرا شخص کسی نیکی پر استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہو تو استقامت کا مظاہرہ کرنے والے کا مقام اللہ کی نگاہ میں بلند ہوگا اس شخص کے مقابلے میں جو کبھی کبھی کرامات کا صدور کر دیتا ہے اللہ کے کرم سے۔ اصل چیز استقامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کے قلب مبارک پر اس آیت کریمہ سے زیادہ سخت کوئی دوسری آیت نہیں اتری۔ یہ جو آیت مبارکہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت حکم رکھنے والی کوئی آیت پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر نہیں اتری۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال دیکھے تو بڑی حسرت اور افسوس کے ساتھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی داڑھی میں سفید بال دکھائی دینے لگے ہیں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ تیزی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ یہی سورت جس کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، آپ نے فرمایا کہ مجھے ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اب سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اس سے کیا مطلب؟ اس کا مطلب حضرات مفسرین نے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اس میں جو انبیاء سابقین کے عبرت آموز واقعات اور قصص بیان کیے گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر متاثر ہوئے اور پھر اس آیت مبارکہ میں جو استقامت کا حکم پیغمبر علیہ السلام کو دیا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا گرا گزرا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا لحاظ رکھنا میرے اوپر اتنا بھاری ہے کہ اس چیز نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو استقامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت اہم چیز ہے، اور جس انسان کی زندگی میں استقامت آ گئی تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت و سرفرازی اس کا مقدر بنے گی۔ قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ یہی ہدایت دیتی ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس پہ جم جائیے، اور جو لوگ آپ کی جانب متوجہ ہوئے، جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی، جو ہماری ذات پر ایمان لانے والے بنے، ان سے بھی یہ کہہ دیجئے کہ ان تمام باتوں پر جم جائیں جن کا ہم نے حکم دیا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، اور لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ سرکشی کا مظاہرہ مت کرو، استقامت کی ڈگر سے مت ہٹو،
طغیان کا معاملہ مت کرو، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال دنیا کے اندر مت کرو جو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے۔ انہ بما تعملون بصیر، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہاری حرکات و سکنات سے واقف و باخبر ہے، ان کی نگاہوں سے تمہارا کوئی عمل اوجھل اور پوشیدہ نہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جو گناہگار لوگ ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والے، لا ترکنوا، ان کی جانب مائل مت ہو۔ مائل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستیاں مت گاٹھو جو شریعت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت مت اختیار کرو جو دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر لازمی طور پر پڑتا ہے۔ جیسوں کے ساتھ رہیں گے ویسے ہی اثرات زندگی پر مرتب ہوں گے۔ اگر نمازوں میں غفلت برتنے والے دوستوں کے ساتھ ہماری صبح و شام گزرے گی، جھوٹ بولنے والے لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، شراب و نشہ کرنے والے سماج و معاشرے کے درمیان ہمارا روز و شب گزرتا ہوگا، دھوکہ دھڑی کرنے والوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو دو چار دن گزریں گے کہ ہم بھی اسی رنگ میں رنگے دکھائی دیں۔ ناممکن ہے کہ ان اثرات بد سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ جس طرح خوشبو لگانے والے انسان کے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو خوشبو اور مہک محسوس ہوتی ہے اور اسے بعض دفعہ اپنے کپڑوں میں بھی اس خوشبو کا احساس ہوتا ہے، ایسے ہی برائی کا کھلے عام ارتکاب کرنے والے لوگوں کے درمیان بیٹھنے کے نتیجے میں انسان کو کم از کم اپنے دل میں ظلمت و تاریکی تو محسوس ہوگی۔ غفلت کے پردے تو یقینی طور پر پڑیں گے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرو، اپنی آخرت کو بناؤ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف، گنہگاروں کی طرف جھکنے والے اور مائل ہونے والے مت بنو، ورنہ تو جہنم کی آگ تمہیں آ لپٹے گی۔ تمسکم النار، قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ گنہگاروں کی طرف مائل ہونے سے مراد ان کی شکل و صورت کو اختیار کرنا، ان کی وضاحت اختیار کرنا، ان کی حیت اختیار کرنا، ان کی تراش خراش اختیار کرنا، ان کا لباس اور پہناوا اختیار کرنا، یہی ہے گنہگاروں کی طرف مائل ہونا۔ اس لیے کہ جس آدمی سے انسان کو قلبی لگاؤ اور دلی تعلق ہوتا ہے وہ اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کی شکل و صورت کو اختیار کر رہے ہیں، لباس و پوشاک کو، پہناوے کو اختیار کر رہے ہیں، جو دین سے دور ہو کر زندگی گزارنے والے ہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل ان کی طرف مائل ہے اور جھکا ہوا ہے۔ شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا وہ اہتمام ہماری زندگی میں نہیں ہے جو دوسروں کی نقالی کا اہتمام ہے۔ آج کے دور میں تو یہ وبا چلی ہوئی ہے، فیشن پرستی کا ایسا ماحول ہے کہ الامان والحفیظ، نوجوان تو اس سیلاب میں بہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تنکوں کی طرح۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک پورے کے پورے فیشن کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب تو بالوں کی کٹنگ بھی 50 طرح کی آ رہی ہے، اور ایسی الٹی سیدھی کٹنگ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ خود اپنا چہرہ کٹنگ کرا کر اگر آئینے میں دیکھیں تو 12 بجتے ہوئے دکھائی دیتے۔ اچھی خاصی شکل و صورت کو نوجوان بگاڑتا ہے الٹی سیدھی کٹنگ کے ذریعے۔
لیکن فیشن ذہن و دماغ پر اتنا حاوی ہے کہ یہی چیز اچھی لگتی ہے. جس چیز سے صاف طور پر نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا اس کو اختیار کرنا ہم اپنے لیے ترقی کا اور خوبصورتی کا باعث اور ذریعہ سمجھ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام منع فرمایا کرتے تھے قزع سے. صحابہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن القزع. پیغمبر علیہ السلام قزع سے منع فرماتے تھے. اور قزع کا مطلب یہ ہے کہ سر کے کسی حصے کے بال کم کر دیے جائیں اور کسی حصے کے بال لمبے کر دیے جائیں، چھوڑ دیا جائے. تو اب یہ جو کٹنگ ہے اس میں یہی تو ہوتا ہے کہ کنپٹی صاف ہے اور بیچ میں بالوں کا گچھا جمع ہے. کہیں سے بال چھوٹے ہیں، کہیں سے بال بڑے ہیں. تو پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرنے میں ہمیں کوئی لطف نہیں آتا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور جن لوگوں سے ہم نے دل لگا رکھا ہے وہ جیسے کٹنگ کر کے سامنے آئیں گے اگلے دن 50 نوجوان وہی کٹنگ کراتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور یہی صورتحال پوشاک کی اور پہناوے کی ہے. اگر فیشن یہ آ گیا کہ 10 جگہ سے پھٹی ہوئی پینٹ پہننی ہے تو پھٹی ہوئی پینٹیں پہنی جا رہی ہیں. اب تو نئی نئی پینٹیں پھٹی ہوئی مل رہی ہیں اور ہزاروں روپے میں خرید رہے ہیں اور اسی کو پہن کے گھوم رہے ہیں. کوئی ران سے پھٹی ہوئی، کوئی گھٹنوں سے پھٹی ہوئی، کوئی پنڈلی سے پھٹی ہوئی، کوئی پھولوں سے پھٹی ہوئی، اور انہی پینٹوں کو پہن کے گھومتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہے ہیں، کوئی ہمارے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو شیطان نے ہمارے دماغ کو اپنے کنٹرول میں ایسا کر لیا ہے کہ وہ جو ہمیں سجھاتا ہے وہی ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہری ہری وہ ہمیں دکھاتا ہے، اس کی ہری کو ہم ہری سمجھتے ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات ہمارے ذہن و دماغ سے نکل جاتی ہیں. قرآن پاک میں اسی عمل سے منع کیا جا رہا ہے. قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کی یہی تشریح فرمائی ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا. جو لوگ اللہ کے غضب و غصے کے مستحق بن رہے ہیں بدعملیوں کی وجہ سے، ان کی طرف میلان رکھنے والے، جھکاؤ رکھنے والے مت بنو. یعنی ان جیسی وضاقتہ، ان جیسی شکل و صورت، ان جیسا لباس و پوشاک اور پہناوا اور ان جیسے اعمال اختیار کرنے والے مت بنو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. جہنم کی آگ تمہیں آ لگے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے اور نہ تمہاری نصرت کی جا سکتی ہے، مدد کی جا سکتی ہے. ولی اور کارساز تو سب کے اللہ رب العزت والجلال ہی ہیں. انہی سے انسان لو لگائے گا تو بگڑی بنے گی اور مسائل حل ہوں گے. اور اگر کسی اور کی طرف انسان مائل ہوگا، بالخصوص ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوگا کہ جو اللہ کے غضب اور غصے کا مورد اور مستحق قرار دیے جا رہے ہیں بدعمالیوں کی وجہ سے، تو پھر اسی کے ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور اسی طرح کے مسائل کا، دقتوں کا، آزمائشوں کا، گرفت کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا جس طرح کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والے، اعمال کرنے والے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل صحیح عطا فرمائے، شعور سلیم نصیب فرمائے اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.